حضرات گرامی، خلافت کی تحریک صرف اور صرف ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ ایک شرعی تقاضا ہے۔ کتاب و سنت کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امت میں اگر خلافت کی جد و جہد کے لیے کوئی تحریک موجود نہ ہوتی تو ساری امت گناہگار تھی، اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میری امت امام، امیر اور خلیفۃ المسلمین کے بغیر ایک رات بھی بسر نہیں کر سکتی۔ محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے امت میں خلافت کے عنوان سے اس تحریک کو برپا کیا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تحریک کو اپنی منزل تک پہنچائے، اس کو ثمر آور بنائے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم ریٹائرڈ جنرل جناب ظہیر الاسلام عباسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امیر تنظیم اسلامی پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور آپ کے فقہ کار اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اس میں شمولیت کی اور پھر خطاب کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسی ایک کانفرنس منعقد کی جو اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کا اجر نصیب فرمائے، ان کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہاں میں شامل ہونے کی۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے، کیونکہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، گو کہ میرا علم اتنا نہیں ہے، علم کے لحاظ سے تو بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ میرا معاملہ تو ایسے ہے جیسے آتش نمرود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک چڑیا ایک چلو بھر پانی لاتی تھی، وہ معاملہ ہے۔ لیکن میں نے خود بہت کچھ سیکھا، لیکن جہاں تک جذبہ اور اس خلافت راشدہ کے قیام کی ضرورت کا معاملہ ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ میرا معاملہ اس قاصد جیسا ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گیا تھا کیسر و کسریٰ کے پاس، کیسر کے پاس یا کسریٰ کے پاس، اور اس نے آداب کا خیال نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک مشن تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں تو قالین بچھے ہیں اور شاہانہ دربار ہے، تو وہ گیا اپنے گھوڑے کو ٹوکر مارتا ہوا اور اچھلتا کودتا ہوا اور جا کے پوچھا کون ہے یہاں کا فرعون، اور اس کو پیغام دے دیا اور پرواہ نہیں کی کسی چیز کی اور واپس چلا گیا۔ تو میں تو ایسے شخص کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن اگر میرا معاملہ کچھ ایسا ہو جائے تو پھر معاف کیجیے گا کہ مجلس کے کچھ آداب میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، تو آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ خلافت راشدہ یا نظام خلافت کے آیا کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ حقوق اللہ ادا ہو سکتے ہیں اور نہ حقوق العباد کما حقہ ادا ہو سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر یہ میں کہوں کہ جیسے بہت ساری جماعتیں، دینی جماعتیں اور تنظیمیں پاکستان میں اور بیرون پاکستان نفاذ اسلام کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، وہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ نفاذ اسلام کے لیے بھی نظام خلافت کا بحال کرنا فوری طور پر عام ترین ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے
اور ہماری ضرورت ہے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا تھا انسان کو، اور وہ خصوصاً اسلام کے ماننے والوں کو، جو اس کو مانتے ہیں اور ایمان والے ہیں، کہ ان کو بغیر نظام کے نہیں چھوڑ دیا۔ شریعت محمدی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتی ہے اور اس کے لیے رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ اس 6 ارب کی آبادی میں آج کی دنیا میں، جس میں اسلام کو، اللہ کو ماننے والوں کی تعداد 1 ارب اور 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہ وہاں پر جمہوریت کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ اپنی طرف سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا، منتخب کر کے اس کو اپنا اللہ کا خلیفہ اور خلیفۃ الرسول بنا دیں گے۔ جیسے صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کیا۔ ایک خاص نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام میں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے، سب کے سب اس بات پہ متفق تھے کہ ایک خلیفۃ الرسول منتخب کرنا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ کس کو بنانا ہے اس میں اختلاف تھا، جو فوراً ہی ختم ہو گیا، اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بعد میں وہ طریقہ بھی آ گیا، تو جو ہمارے لیے رہنما ہے تا قیامت، اس کی تفصیل میں بھی میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضرور اٹھے گا کسی وقت، اور میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب سے شاید پہلے اس موضوع پہ بحث ہوئی اور نہیں ہو، لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلیفہ کیسے ابھی منتخب ہوگا اور کس طرح کا ہوگا، کیونکہ وہ نظام ایک اللہ نے دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ منقطع ہو گیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح صحابہ اکرام میں اس وقت اس بات پر کوئی شک و شبہ اور کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ امت نے یہ فیصلہ کرنا تھا صحابہ اکرام نے کہ نبی کے مشن کو آگے کیسے چلانا ہے، اس کے لیے خلیفۃ الرسول کا انتخاب سب سے عام ترین مسئلہ تھا۔ تو جیسے ان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، آج اس تاریخ کو الحمدللہ رب العالمین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حال میں، ایوان اقبال میں، وہاں سے لے کر وہاں تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک، میرا خیال ہے سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہونا لازم ہے، اس میں تو شک کسی کو نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اتنی تقاریر سننے کے بعد یہ شک دور ہو جانا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ضرورت ہے ہماری، اور اللہ کا حق ہے اور اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو بحال کیا جائے اور کون ہو، تو اس پر بحث ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ میں چند ایک باتیں عرض کر دوں گا، وقت کم ہے، لیکن جو میری اخیر سمجھ میں آتی ہے بات میں عرض کر دوں گا، کیونکہ میری یہی تڑپ ہے، میرا نہ علم ہے نہ عمل ہے، میں بہت کمزور اور عیبوں والا انسان ہوں، بڑی ناتوانیاں ہیں، پر ایک تڑپ اللہ نے مجھے دی ہے، اس تڑپ کا میں اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ فوراً یہ کام ہونا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی اس کام کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلمان معاشرہ جیسے بھی پاکستانی معاشرہ آج ہے، 97% مسلمان رہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اور اختیار اللہ نے دے دیا، ایک ملک دے دیا ہے جو حدود کے اندر کہ اپنی مرضی سے تم اپنا ایک نظام قائم کر لو، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کام کو مؤخر کریں۔ تو اس لیے ہمیں طریقہ کار کے بارے میں بھی ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ فوری طور پر یہ کام کیسے ہو۔ اس سمن میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ایک پیغام ہماری پاکستان کی قوت نافذہ کے لیے، یعنی جنرل پرویز مشرف اور اس کے ساتھیوں کے لیے، بلکہ میں ساتھیوں کو بھی نکال دیتا ہوں اس لیے کہ ساتھی بیچارے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان میں قوت نافذہ ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف۔ اگر اس میں کسی کو کوئی شک ہو میرے ساتھ آ کے بحث کر لے۔ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کام فوراً کریں اور دنیا کی بھلائی بھی لے لیں اور آخرت کی بھلائی بھی لے لیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آئین میں ترمیم کریں. آپ کی اجازت سے میں آؤں گا ذرا کہ آئین کس طرح اسلام نافذ کر رہا ہے. اسلام آئین کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا، یہ میری رائے ہے، میں عرض کروں گا تھوڑی دیر میں. اگر جنرل پرویز مشرف یہاں ہوتے تو الحمدللہ ماشاءاللہ ان سے روبرو بات ہوتی. ضرور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے اور یہ ساری باتیں ان تک پہنچتی بھی نہیں ہیں. مسلمان ہیں، اگر ان کو یہ کہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور ادھر بیٹھے ہوئے مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہے گا بھائی کیسے کہتے ہو، میں تو مسلمان ہوں. وہ تو انکار نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرمائے اور کسی کو توفیق دے دے کہ وہ بات ان کو سمجھا دیں اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں درست کر لیں، ورنہ وہ بھی چلے جائیں گے. جہاں بیٹھتے ہیں پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے 1947 سے لے کر آج تک کا، کتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے، کتنوں نے مارشل لا لگایا، کتنے اس کے بعد صدر بنے، اور یہ تو خیر چیف ایگزیکٹو بن گئے. کچھ اگر ان کو دین اسلام سے محبت ہوتی تو وہ چیف ایگزیکٹو نہ بنتے. 6 گھنٹے تک یہ نہ غور کرتے رہتے کہ میں نے ابھی کیا بننا ہے، وہ فوراً فیصلہ کرتے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، اگر پہلے یہ نہیں ہو سکا تو آج سے میں یہ کام کرتا ہوں، قرآن کو نافذ کرتا ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرتا ہوں اور میں امیر المومنین ہوں. الحمدللہ کام صاحب آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی، قوم مصیبت میں گرفتار نہ ہوتی، قوم عذاب میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، خدا کے بندے جنرل پرویز مشرف بات کو سمجھو، اللہ بھی ناراض ہے اور قوم بھی ناراض ہے. آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ جس طرح پہلے والے چلے گئے آپ بھی چلے جائیں گے اور پتہ نہیں آپ کس طرح جائیں گے. پریس والوں، میرے بھائیوں، پاکستانیوں، مسلمانوں اور ایجنسیوں والوں اگر ادھر ہو تو پاکستانیوں، مسلمانوں، تم نے بھی مرنا ہے اور ادھر منکر اور نکیر ہوں گے، ادھر کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں. یہ پیغام پہنچاؤ. میں خدا کی قسم پرویز مشرف کا ہمدرد ہوں، اس کی ماں سے بڑھ کر، اس کی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اور یہ بات میں راجیو گاندھی کو بھی کہا کرتا تھا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے. سب سے بڑا درد تو وہی ہوتا ہے نا. سب سے یہ ہمدردی تو کوئی نہیں ہے کہ کھانا اچھا مل رہا ہے آپ کو، سونا اچھا مل رہا ہے، آپ کی حفاظت ہو رہی ہے اور آپ بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، بڑے اچھے صوفے ہیں، بڑے اچھے پردے ہیں. یہ تو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی کسی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں اور سارے اہل علم اور اہل ایمان میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اگر پاکستان میں انہوں نے اسلام نافذ نہ کیا اور خلافت کا نظام نافذ نہ کیا، قرآن نافذ نہ کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اور ہم بھی اس کی شریعت مطہرہ کو نافذ نہ کیا تو انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ان کو بھی بچائے، ہمیں بچائے. اور اگر پریس کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے پیغام نہیں پہنچتا ہے تو پھر میرے پاس ایک اور تجویز ہے جو میں آخر میں عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ ایک وفد بنائیں اتمام حجت کے لیے، جا کے ان کو بتائیں. ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. شاید بھیجتے ہوں گے چٹھیاں، میں نے بھی ایک چٹھی لکھی، لیکن کون پڑھتا ہے چٹھیاں؟ چٹھی پڑھ کے ادھر بے شمار چٹھیاں آتی ہیں، کمرے بھرے ہوئے. تو جناب علی، میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو وہ اصلی ایمان پیدا کر لیں کہ اس کے بغیر جنت میں بھی داخلہ نہیں ہوگا. اور وہ حقیقی ایمان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت ہے. اللہ سے شدید محبت کا دوسرا نام ایمان ہے. اور اللہ کے نبی سے محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میں عالم نہیں ہوں لیکن اتنی حدیث تو میں نے یاد کر لی کیونکہ یہ ضروری ہے. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تم کو، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی کی شریعت نافذ نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ شدید محبت والا ایمان ہو
جو سامنے لکھا ادھر ہے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ وہ اسلاف کون تھے؟ صحابہ کرام، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، وہ ہمارے اسلاف تھے۔ وہ قلب و جگر، اور وہ قلب و جگر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی محبت سمائی ہوتی ہے، دنیا سمائی نہیں ہوتی، اقتدار سمایا نہیں ہوتا، وہ بے جا اور ام مال نہیں ہوتا، کرسی کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اللہ کی نبی کی محبت ہوتی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو پلیز میری گزارش ہے کہ آپ ایسا ایمان پیدا کریں، اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ فوراً اسلام نافذ کریں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے طریقے ہیں جی۔ ایک طریقہ ذکر آیا آئین کا، آئین کا طریقہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آئین کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ آئین جس کو آپ کہتے ہیں اسلامی آئین، یہ اسلامی آئین نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیا ہو بھی تو یہ تو ایوب خان نے 56 کا آئین پاؤں تلے رون ڈالا، اس کے بعد اپنا بنایا ہوا قانون ایوب خان نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا، اس کے بعد یحییٰ خان نے وہ ایک جو آئین کا اس کو رون ڈالا، اس کے بعد 73 کا آئین ضیاء الحق صاحب نے رون ڈالا اور اس کی شکل بگاڑ دی، اور اس کے بعد جناب پرویز مشرف صاحب نے اپنے بڑے بڑے بوٹوں کے نیچے اس کو رون ڈالا۔ اب تو آئین ان کے پاؤں کے نیچے ہے، کون سے آئین کے ذریعے اسلام آئے گا؟ اگر آئین میں ترمیم کر بھی دیں اور اس کی یہ بحال بھی ہو جائے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ آئین کے ذریعے اسلام نہیں آئے گا۔ کیوں کہ اسلام لانے کے لیے محبت والا ایمان چاہیے، جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں وہ نہیں ہے، وہ مفقود ہے، اسی لیے دین کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ جس کو شرح صدر ہو جاتا ہے دین اسلام کے بارے میں، اس کے اللہ کی طرف سے ایک نور اس کے اوپر مقرر ہوتا ہے، اسے حق اور باطل نظر آتا ہے، ان کو نہیں نظر آتا، اس لیے کہ وہ دل کے اندر وہ محبت والا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ شک نمبر 2 جس کو کہتے ہیں کہ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا، وہ ایک شک ہے بس دوسری شکوں کی طرح، اس کا دوسرے شکوں کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہے، تو صفر سے اس کو ضرب دے دی پورے آئین کو، اسلامی اس کی شکیں جو تھی۔ تو سپریم کورٹ میں اگر ایمان والے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آئین کو پر کس طرح عمل کروائیں گے؟ اور اب کون سے آئین پر وہ چل رہے ہیں؟ اب تو وہ پی سی او کے غلام ہیں۔ تو وہاں پر بھی محبت والے لوگ چاہیے، وہ ایمان والے لوگ چاہیے، تب وہ یہ کام بھی کر سکتے تھے نا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، ذرا غور فرماؤ کہ اگر انہوں نے یہ 3 سال کا عرصہ دیا ہے اس حکومت کو، تو اس کی بجائے وہ یہ بھی کر سکتے تھے، وہی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اسلام نافذ کرو، قرآن کی حکومت ہوگی، چھوڑو اس کو، آئین مائن کو، سب کو۔ کہاں ہے؟ افغانستان میں کوئی آئین ہے؟ سعودی عرب میں کوئی آئین ہے؟ آئین تو ہمارا قرآن ہے۔ قرآن جب ایک کتاب کو ہم رکھ لیتے ہیں نا، دوسری کتاب انسان کی بنائی ہوئی کو، پھر قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا تو قرآن اور حدیث موجود ہے، اس کے مطابق پھر فیصلے ہوں گے۔ ابھی آپ کو سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک کسی عدالت میں، کسی دفتر میں قرآن نظر نہیں آتا، اور قرآن کہتا ہے یہاں ایک صاحب نے پڑھ کے قرآن آیتیں سنائی آپ کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو میرے بتائیے کہ آپ کا پی پی سی جو ہے وہ تو 1860 کا انگریز کا بنایا ہوا ہے، آپ کا سی آر پی سی 1898 کا ہے، آپ کا آرمی ایکٹ 1911 کا ہے، جس میں ایک دفعہ ہے، نوٹ کر لیں وکیل حضرات، سیکشن 33 آف پاکستان آرمی ایکٹ، جس میں ہے ڈس اوبیڈینس آف لافل کمانڈ، انگریز کا بنایا ہوا قانون۔ اگر اس کو کوئی کہے کہ ابھی جی اسلامائز ہو گیا تو بالکل جھوٹ ہوگا، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے والا اوپر والے افسر کا حکم مانے گا، چاہے اس کے بیچ میں اس کا کوئی دینی یا مذہبی فرائض آتے ہوں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ایک طرف نماز کا فرض کا ٹائم ہے اور دوسری طرف اگر کوئی بالا افسر حکم دے نہیں تم نے نالی صاف کرنی ہے تو اس کو نالی صاف کرنی پڑے گی۔ پورا پاکستانی معاشرہ اور حکومت جو بھی آئی پہلے بھی اور اب بھی، وہ کفر، شرک اور ظلم میں مبتلا ہے۔ اگر آئین کو چھوڑ دیں تو پھر اکرم عوان صاحب والا طریقہ ہے،
اگر وہ صحیح ہیں، مجھے تو انہوں نے دعوت نہیں دی ہے، میں نہیں تھا یہاں پر، عمرے پہ گیا ہوا تھا، اگر دین اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں تو ہم سب کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے نا، کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، سب کو ساتھ ہونا چاہیے ان کے. پھر وہ طریقہ ہے، ان سے رابطہ کریں، معلوم کریں کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں دوسروں کو بلایا، اور اگر واقعی اس کے لیے تو سب اگر اکٹھے ہو جائے تو وہ حکومت بھی مان لے گی اس بات کو. اور اگر یہ طریقہ بھی نہیں ہے تو پھر جماعت بنائیں، جیسے ایک صاحب نے پہلے ایک مشورہ دے دیا، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا. الجماع، لیکن الجماع ایک جماعت. ابھی میں کدھر جاؤں، آپ دوسرے پاکستانی کہاں جائیں کہ 20 جماعتیں بنی ہوئی ہیں، کون سی جماعت صحیح ہے، کون سی جماعت کو الجماع کہیں گے؟ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے، میں بھی اس میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ جماعت کے بغیر میری آخرت خراب ہے. تو کیا کریں گے؟ آپ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تو جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو جہالت کی موت ہوگی. تو ہم تو جہالت کی موت نہیں مرنا چاہتے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر، کون سی جماعت، الجماعت کون سی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں نے پہلے دعا کی اور پھر دعا کرتا ہوں کہ یہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب کو اکٹھا کریں اور ایک جماعت بنے، الجماعت. بہت ساری جماعتیں نہیں، اتحاد سے کام نہیں چلتا، ضم کرنا پڑے گا تاکہ ایک جماعت بنے. ہم سب اس میں شامل ہو جائیں گے، سب شامل ہوں گے نا اس اللہ کی جماعت میں. اگر وہ بھی نہیں ہوتا پھر وہ جماعت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کرے گی. یاد رکھنا ایک بات کہ نفاذ اسلام جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. نفوذ اسلام تبلیغی جماعت جیسے کر رہی ہے اس طرح ہوگا، لیکن نفاذ اسلام کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ میری تجویز آپ سے، ایک یہ کہ نفاذ اسلام کے لیے پورا ایک بنا کی تجویز اور وفد جس شکل میں ہو چیف ایگزیکٹو کے پاس بھیجیں تاکہ اتمام میں حجت ہو. اور وہ اگر کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو دینی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا کر پھر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اس کو بدلیں، اس نظام کو. یہ ہماری فوری ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی، اپنی اپنی زندگی، فرقہ وارانہ زندگی، اختلافات کی زندگی، گروہی زندگی، یہ جاہلی زندگی ہے. امت کی سطح پر زندگی گزارنا، ایک جماعت بن کر زندگی گزارنا، یہ اسلامی زندگی ہے. انٹرنیشنل خلافت کانفرنس اسی کوشش کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر رہی ہے کہ اگر یورپ اپنے درمیان بے شمار جنگیں اور خونی رقابتیں رکھتے ہوئے آج اکٹھا ہو سکتا ہے تو ادارہ خلافت کی بحالی کے بعد یقیناً ایسا ہوگا کہ پورے عالم اسلام کے رابطے کی زبان ایک ہوگی، عالم اسلام کی کرنسی ایک ہوگی، عالم اسلام کی تجارتی منڈی ایک ہوگی، عالم اسلام کی فوج ایک ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ آج ہماری زندگی اپنی اپنی زندگی ہے، اختلافات کی زندگی ہے. میں بالکل واضح الفاظ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج پاکستان کے بعد، آج پاکستان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار اور ایٹمی قوت موجود ہے، یہ صرف اور صرف پاکستانی قوم کی ایمانت نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی ایمانت ہے. اگر میری یہ بات درست ہے تو دوسرے بھی اسلامی ملک اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ان کے پاس سونے کے پہاڑ صرف اور صرف ان کے لیے یا امریکہ کے لیے نہیں ہے. ان کا سیال گولڈ اور ان کے صحراؤں میں بہنے والا تیل صرف اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ یہ عالم اسلام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی ایمانت ہے. اس ایمانت کی حفاظت ادارہ خلافت کی بحالی کے بغیر ممکن نہیں. آج کا یہ پروگرام اسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اور اسی فکر کو ڈیولپ کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اب اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے محترم جناب ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار احمد سروہی صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
Mr. Chairman and Convener Tehreek-e-Khilafat Pakistan, Dr. Israr Ahmed, honorable guests from abroad, learned panel of speakers, ulama-e-kiram, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I feel greatly honored and privileged to have been invited at this function. I stand here with deep sense of humility and inadequacy, as I know that I am least qualified to speak on the subject. I shall, however, avail of this opportunity to speak without inhibition and what is in my heart. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. The ayat I recited affords special privilege to each of us belonging to Ummah. This privilege reposes heavy responsibility on us collectively and individually. Looking at the globe, I visualize that every Muslim from Mauritania through Musa bin Amiq, corrupted to Mozambique, via Maldives to Moro, and along the Danube and the Oxus rivers, approximate erstwhile Islamic empire minus Spain, would also share the pride of this privilege. Alas, this reality is to the contrary. About 1.3 billion Muslims inhabiting 56 countries, barring a few, present a picture of poverty, pestilence, ignorance, passivity, and submission. Ethnic, the subjects are, they are subject of ridicule, derision, animosity, state-organized massacre, ethnic cleansing, and unthinkable atrocities. Kashmir, Palestine, Bosnia, Kosovo, Chechnya evokes little response from the self-acclaimed upholders of human rights. They do respond positively and effectively, as it was done in East Timor. One Jew killed in Palestine is splashed on the world electronic media. The news of murder of hundreds of Palestinians would be mentioned in the passing, if at all. I see great catastrophe in that region coming up. Atrocities on Muslims in other parts are rarely mentioned. It is the protection of human rights on the basis other than humanity. The first ayat that were revealed to the Prophet, peace be upon him, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق, etc. No order of namaz or salat, zakat or tawheed, but to read in the name of Allah. The emphasis on the same aspect was emphasized with Allah subhanahu wa ta'ala in grandeur, Ar-Rahmanu allama al-Quran, khalaqa al-insanu allamahu al-bayan. The Ashabul Awwaleen obeyed the command of Allah and His final prophet and devoted their lives in understanding what the Holy Quran contained for the guidance of mankind. The essence of what Allah ordained is to acquire piety, tazkiyah-e-nafs. They tried for it with sincerity and devotion. Allah Ta'ala rewarded them with a vast empire. That is His promise to mankind. That is promised to us. The best and the worst human conduct surfaces during war, and more so when in victory. During all the battles of 10 years of Prophet's peace be upon him era, Medina total casualties were 750. In the spread of Islam, the Muslims also conducted themselves as ordained in Islam.
Notwithstanding the malicious propaganda by enemies of Islam, all the inhabitants of the areas and countries brought under the Islamic rule enjoyed protection of life, property, and their belief. There was no coercion for conversion to Islam. That is the reason all those areas continue to have non-Muslim population. Muslims ruled India for 1,000 years, and there are only 30% Muslims in the whole India. 7th to 13th century was the glorious period of the world. The religion, the pursuit of knowledge, and it spread without regard of color, creed, nationality, and abode. Now, the same people who acquired knowledge from us are denying the same to us. They developed mathematics, physics, chemistry, engineering, agriculture, astronomy, and philosophy. Some truth has forced its way out. When it is written on Washington Library, Islam gave science to the world. Why I am mentioning these things is with a purpose. We are in a state of despondency. The Muslims have to rise and be proud of their heritage. And more so it is for those who are young, and they should be able to understand what this religion has given them. Some of the early rulers, thinkers, however, were overwhelmed by pomp and show and comfort and pleasure. The vast empire brought in fatigue, and the weakness set in the administration. Weakness invites uninvited people. The Mongols came and destroyed all what was in Baghdad and all the knowledge therein. That was the end of the beginning of the Muslim era. Similarly, Spain occupied in 711 AD. They also set their eyes on higher educations, but they also trusted non-Muslim for all their sensitive appointment, and they suffered because of it. They defied, disobeyed. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. And similar injunction at 8 other places in the Holy Book. Hence the Muslims suffered at their hands. In 1492, Muslims were expelled from Spain. There were 40,000 books on science alone in Cordova and Granada. 600 are those on cancer only. Today, there is not a single Muslim in Spain. They were massacred, forcefully converted, or exiled. This I am saying that we are being blamed by non-Muslims, that the Muslims are ignorant and they do not accord human rights to non-Muslims. The Muslim ceded into background. The European took the mantle of power. They sailed the oceans, occupied almost the whole world, and not a single country was left under free without the influence of any external power. They were in pursuit of wealth then, and they are in pursuit of wealth now. They created a slave triangle. 10 million people were actually netted like animals. Half of them died crossing the Atlantic Ocean. Now they are trying to apologize for what they did. Everywhere they went, the inhabitants, the Mexicans, the Maoris, the Aborigines, therefore the Muslims, the inheritor of the mantle of Muslims, should be proud of the fact of our conduct. And we must look in the eyes
of non-Muslims who blame us for what they have done and what the Muslims did. Struggle for freedom started soon after Second World War. The two wars were catalytic in providing the impetus to the freedom. Pakistan was created on the basis of religion, the first country who became independent, and we set the blaze of freedom in the world. We did not get independence from anyone. We created a country. And we set an example for the rest of the world. It was the greatest gift of God to Muslims, not Pakistanis. This country is designed to discharge its responsibility, and that is to enforce Sharia, to be precursor for the resuscitation of Khilafat in the Muslim world. But you have just heard 3 ayats from Al-Ma'idah: Kafirun, Zalimun and Fasiqun. That is the state in every Muslim country today. Therefore, we are living in state of kufr, and every Muslim accordingly is committing shirk. Hence, we cannot expect Rahm, but He is Rahman and Rahim, we still continue getting. Allah Ta'ala has also said that those who will obey, I shall give them. جو پرپس ہے مسلمانوں کا وہ تزکیہ نفس ہے، اس میں اور باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم پہ نہیں چھوڑا. قرآن پاک میں 3 سورہ میں، سورہ مومنون، سورہ برات اور المعراج میں 10 کوالٹیز مسلمان کی دی ہیں. اگر ہم ان 30 کو اپنا لیں تو ہم تقریباً پرفیکٹ مسلمان ہو سکتے ہیں. ان 1984 یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. 1984 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ملک میں سود نہیں ہوگا. انسٹرکشن ایشو کی گئی. وہ انسٹرکشن اسٹیٹ بینک نے مل کے اور نیشنلائز بینک میں ایسی کرپٹ کی کہ آج تک سود پوری طاقت سے چل رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ شریعت کورٹ نے کہ سود نہیں ہونا چاہیے. وہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے چلے گئے. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. کچھ دنوں سے بڑی اچھی خبریں آ رہی تھی کہ 1 جولائی سے ختم ہو جائے گا، یعنی اس سال کی 1 جولائی سے. لیکن اس کے فوراً بعد اور سٹیٹمنٹ آنے شروع ہو رہے ہیں کہ اس میں تو بڑی تکالیف ہیں، اس میں بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو پھر سے دغا دینی شروع کر دی، حالانکہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں. شک لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی نہیں آئے گا. ناؤ آر ریلیشن جو ہے وہ دوسری دنیا کے ساتھ. 1973 میں عربوں نے، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھی، انہوں نے اپنے 2 کام کیے. ایک تو تیل کو ایز اے لیور استعمال کیا ان کے خلاف. دوسرے نے $2 فی بیرل سے قیمت بڑھا کے $10 کر دی. تو اس سے امیڈیٹلی اکنامک امپریشن افیکٹ پڑا ان کے اوپر. تو جو لوگ پاور میں تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو انرجی ہے اس پہ ہم نے قبضہ کرنا. یہ 1973 کا اوپن فیصلہ ہے. لہذا پلان بنایا گیا. ایران عراق کی وار، عراق کو کویت پہ اکسانا، ڈیزرٹ سٹارم کا ہونا، وہ سب اس کی ایک کڑی تھی. اس کے بعد ہم پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو ان کو پتا ہے کہ صرف یہ ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ اسلام کی یہ لیڈرشپ حاصل کر سکتا ہے. لہذا انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اس گلف کی سیکیورٹی سسٹم میں نہیں آنا دیا جائے گا اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. اس لیے ہم اس سے الگ ہیں. اور اس وقت سے اگر آپ اخبارات دیکھیں اور آج تک
پاکستان سنگولرلی نشانہ بنا ہوا ہے ساری ویسٹرن ورلڈ کا. ریزن اس کا یہ ہے، اینڈ وی شوڈ فیل پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہمیں وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ان کے لیے خطرہ ہے. یہ خطرہ ہے اور یہ سب کو سوچنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان ساری مسلم امہ کا ڈیفنس شیلڈ ہے اس وقت، جس کو وہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلمانوں کے ملکوں میں چلے جائیں تو وہ اوپنلی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن خاموشی سے وہ بھی اس کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کچھ لکھا تھا اس میں کہ اس کو کہوں، لیکن میرا خیال ہے مغرب کا وقت چھوڑنا چاہتا ہے تو میں آخر میں جانا چاہتا ہوں. جیسے آپ کو علم ہے کہ 1969 میں الاقصی کی فائر کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مسلمانوں کی اور OIC وجود میں آئی. پہلا ریئیکشن OIC کے وجود میں آنے کا تھا کہ کنگ فیصل کو مرڈر کر دیا گیا. وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہوا تھا، وہ کسی پلان کے مطابق ہوا. OIC بن گئی 1970 میں بنی، تقریباً 30 سال ہو گئے. آج تک وہ OIC کوئی ورتھ وائل اس نے کام نہیں کیا. دنیا کے کسی مسلمان ملک کی انہوں نے کلیکٹیولی آج تک کوئی معاونت نہیں کی. ابھی تک وہ ایک ڈسکشن کا فورم ہے جہاں پر وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ قطر میں ابھی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے درخواست کریں گے، ان ملکوں سے، کہ وہ کنسیڈر کریں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں کہ ان کو توڑ لیا جائے. کشمیر کی بات نہیں کی گئی، وہ ایک الگ کمرے میں کی گئی. تو یہ OIC ہے. لہذا میری سجیشن ہے اس کے لیے، فرسٹ آف آل OIC ختم کر دینی چاہیے. ایک نئی سسٹم بنانا چاہیے جس کو کہنا چاہیے یونین آف اسلامک کنٹریز اور کامن ویلتھ آف مسلم کنٹریز، کیونکہ اس کا افیکٹو نظر آتا ہے کہ ایک پاور بول رہی ہے، نہ کہ آرگنائزیشن. واٹ از آرگنائزیشن کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہے. یہ اس کو ایسے اسٹرکچر کیا جائے کہ اس میں ہر ایلیمنٹ آف پاور ہو، جس میں مسلمانوں کا 56 ملکوں کا جو پرابلم ہے انٹر اینڈ انٹرا وہ ہم خود حل کریں. اس میں جوڈیشری ہو، اس میں فوج ہو، اس میں کامن کامرس ہو، اس میں ہمارا اپنا بلاک ہو، اپنی کرنسی ہو، ہر چیز اپنی ہو. UMC سٹیڈل آف اسلام ہو جس میں شریعت نافذ ہو. اسی کے اندر ایسا میکینزم بنایا جائے، اور یہ میں 50 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ فوراً امیڈیٹ انسٹنٹ ملک کی بات کر رہا ہوں. یہ پیرلل سارے کام ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم یہ نہ کیا تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے ریولیوشن جاری ہوتی رہیں گی جیسے دارالندوہ سے ہوتی تھی حضور کے زمانے میں. ہمیں اس کا قلع کما کرنا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، اور صرف اس صورت سے روکا جا سکتا ہے جب ہم طاقتور ہوں. انہیرنٹ اسٹرکچر میں اس UMC میں ہونا چاہیے جس سے خلافت اسٹیبلش ہو جائے. یہ بائی فورس نہیں ہو سکتی، یہ بائی اگریمنٹ ہوگی. لوگوں کے جو اس وقت رولرز ہیں ان کو اس طرف کنونس کیا جائے گا، کوئرس نہیں کیا جائے گا، بلکہ لوگ اسلام قائم کریں گے. بائی حکم سے قائم نہیں ہوگا. یہ جب ہم ایچ ون آف us has a conduct which is befitting a Muslim, we shall have Shariat. Thank you very much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.